زدني علما رب زدني علما. ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور مومنوں پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے مسلمان اپنے اصل ٹھکانے کی فکر کریں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ عنوان چننے کی وجہ یہ کہ تب سے تقریباً پچھلے 6 سالوں سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اور یہ حکومت آنے کے بعد سے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات درپیش ہو رہے ہیں، یہ مسلمان ان معاملات کو لے کر جتنا فکر مند نظر آتا ہے، جتنا حیران اور پریشان نظر آتا ہے، حقیقت بات تو یہ ہے کہ اسے اپنی آخرت کے لیے اس سے بھی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملات دنیا کے ہیں یہ عارضی معاملات ہے، چند دن رہیں گے پھر ختم ہو جائیں گے. یہ حکومت چند دنوں کی ہے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ کاروبار چند دنوں کا ہے، یہ آپ کی میری زندگی چند دنوں کی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ بڑی اہم زندگی ہے. انسان کو چاہیے کہ این آر سی کے مسئلے پر یا سی اے بی کے مسئلے پر جتنا پریشان ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنی موت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنی قبر والی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو جائے، وہ اس سے بھی زیادہ اپنے آنے والا اہم ٹھکانہ، ایک مسلمان کا اہم ٹھکانہ جو جنت اللہ نے رکھی ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو جائیں. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں میں آپ کو مختصر طور پر بہت اہم مدوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کو پیدا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر یہ کہا کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنوں کو یہ دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں امتحان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہم میں سے نیک عمل کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ یہ دیکھنے کے لیے یہاں پر بھیجے ہیں. یہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہاں کا کاروبار ہمیشہ کا کاروبار نہیں، یہاں کے ہمارے گھر حویلیاں، ہمارے بیوی بچے ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہو کے رہ جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو 2-4 دن کی زندگی ہے، کھیل تماشے کی زندگی ہے. حقیقی بات تو یہ ہے والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. عزیزان گرامی، آج جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو بہت ساری فکریں لاحق ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں غمگین کرتی ہیں اسے، بہت ساری چیزیں پریشان کرتی ہیں اسے.
آؤ میں آپ کو فکروں کی فکر بتانا چاہتا ہوں، میں وہ پریشانی سنانا چاہتا ہوں جو پریشانیوں کی بھی پریشانی ہے، میں وہ مصیبت بتانا چاہتا ہوں جو مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے قیامت کے دن کی مصیبت۔ اس دن کے لیے آپ کو مجھ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا معاشرہ اس لیے پریشان ہے کہ ہمارا نام نیشنل لسٹ میں آئے گا نہیں آئے گا، اگر ہمارا معاشرہ اس لیے پریشان ہے کہ ہمیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، اگر ہمارا معاشرہ اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے لیے گورنمنٹ عذاب بنی ہوئی ہے، ہمارا معاشرہ اگر اس لیے پریشان اور فکر مند ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے خلاف چال چل رہے ہیں، تو آؤ لوگوں، اس سے بھی بڑی فکر کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس سے بھی اہم فکر کی میں طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ آؤ اس فکر کی طرف کہ جس دن ہم قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ جنت کا سٹیزن شپ دینے کے لیے ہمارے نام اعمال کو تولے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس لائق ہے، کیا ہم میں سے کوئی اس لائق ہے کہ ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے؟ آج دیکھ لیجئے، اب اتنا بڑا وبال مچا ہے امت کے اندر، اتنے بڑے مسائل ہیں امت کے اندر، پھر بھی مسلمان اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی مسلمان اللہ کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی مسلمان دیکھیے آپ مسجدیں ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ آج بھی فجر میں مؤذن امام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چند بوڑھے حضرات آتے ہیں۔ آج بھی ہم تہجد کے پابند نہیں بنے ہیں، آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ میرے بھائی، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ فکس نہیں ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن پراپر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں کیسے روٹ میں جانا ہے پتہ نہیں ہے۔ ہم بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، ہمیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، آؤ ایک ڈائریکشن میں، آؤ ایک ڈائریکشن میں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، امت مسلمہ نے بڑے بڑے جابروں کو جھیل کر یہاں پر آئے ہیں، امت مسلمہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، کئی فرعونوں کو اس نے دیکھا ہے۔ سب آئے، سب کی تمنا تھی مسلمانوں کو مٹا دیں، سب کی تمنا تھی اسلام کو مٹا دیں۔ یہ اسلام کا وہ چراغ جسے اللہ نے جلایا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے بجھائیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ ساری کائناتیں مل کے بھی اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتی، نہیں مٹا سکتی۔ یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب فکر لاحق ہوتی ہے تو انسان اپنی فکر کو ہی سب سے بڑی فکر سمجھتا ہے، اپنی پریشانی کو بھی سب سے بڑی پریشانی سمجھتا ہے۔ انسان کا مسئلہ اپنا، انسان کہتا ہے میرے بچے کو بیماری جو آئی وہ سب سے بڑی بیماری، میرے گھر کی جو تنگی ہے وہ سب سے بڑی تنگی۔ نہیں، اس سے اور مسائل ہے۔ کیسے نکلے یہ فکروں سے؟ کیسے آزادی حاصل کریں گے مصیبتوں سے؟ یہ مصیبتوں والی سوچ سے باہر کیسے نکلے؟ آخر کیا راستہ ہے؟ تو آؤ، سب سے پہلی چیز اسلام نے ہمیں جو ترتیب اور ترکیب بتائی ہے یہ فکروں سے باہر نکلنے کی، یہ الجھنوں سے باہر نکلنے کی۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخص نے خودکشی کر لی، خودکشی، اور اس نے کہا اس لیے خودکشی کر رہا ہوں کہ کل اگر میرا نام سٹیزن شپ میں نہیں نکلے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اور وہ ہیبت کے مارے خودکشی کر لیا۔ نہیں، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں۔ حل یہ ہے میرے بھائی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ارے کیوں فکر کر رہے ہیں یہ چھوٹی زندگی کے لیے، یہ چھوٹی نیشنلسٹ کے لیے، یہ چھوٹی سٹیزن شپ کے لیے، یہ چھوٹے گھر مکان گھر کے لیے، یہ چھوٹے کاروبار کے لیے؟ والآخرۃ خیر وابقا، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دلاسا دیا، ایمان والے کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے، یہ کبھی گھاٹے میں نہیں، کبھی خسارے میں نہیں۔ یہ مومن وہ مومن ہے جو کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ ایمان والا وہ مومن ایمان والا ہے جس کے حصے میں اللہ نے کبھی نقصان لکھا ہی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معمولی ایمان والے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اسے نیکی دیتے ہیں، معمولی کانٹا چبھتا ہے۔ اور اگر کوئی ہم پر ظلم کر دے گا تو اللہ ایسے ہی، کیا غافل ہے اللہ ہمارے مسائل سے؟ کیا اللہ غافل ہے ہمارے پریشانیوں سے؟ سارے پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔
وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ وہو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو بس چیز ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں سب سے پہلے۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں اسلام کی تعلیم یہ کہ تمہارا جوتے کا تسمہ، تمہارے جوتے کا تلہ، تمہارے جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ گئی تو اللہ سے پوچھنا، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اسباب کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹی ایک مثال لے لیجئے، انسان کو ایک 50,000 کی ضرورت ہے، کیا انسان کو ہو سکتا ہے اماؤنٹ زیادہ ہے، کم بھی کر لیجئے، پیسوں کی ضرورت ہے، انسان سب سے پہلے دماغ لگائے گا اور اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں لسٹ اسکین ہوگی، خاندان میں کون امیر، دوست احباب میں کون امیر، رشتہ داروں میں کون پیسے والے، کون میری طبیعت کے موافق، کس سے جا کے پوچھوں گا تو مل جائے گا۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جب اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے پوچھتا ہے، پھر اللہ اسباب بناتا ہے، پھر اسباب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ ہمارا مسئلہ الٹا، ہم پہلے اسباب ڈھونڈتے ہیں، پھر جب نہیں ملتا، جب پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، پھر اللہ کے پاس آتے ہیں۔ نہیں، شروع اللہ سے کریے، شروع اللہ سے کریے، هو الاول هو الاخر، وہی آخر ہے وہی اول ہے، شروعات اسی سے، آئے ہیں اسی کے پاس سے، جائیں گے اسی کے پاس، شروع معاملہ اس سے کرو، ختم معاملہ اس پر کرو، مانگو اس سے، دے دے گا تو ختم معاملہ اس کا شکر ادا کر کے کرو۔ یہ چیز اپنے ذہن میں لاؤ۔ اب معاملہ دیکھیے یہ فکروں سے باہر کیسے نکلے، مختصر طور پر انشاءاللہ 2-3 حدیثیں سنانے کی کوشش کروں گا۔ کیوں آخر اتنی اہمیت دے رہے ہیں ہم؟ انسان کو جان کی بڑی فکر، انسان کو اپنے مال کی بڑی فکر، انسان کو اپنے اولاد کی بڑی فکر، دنیا 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 چاہتا ہے بندہ، چاہتا ہے سب مل جائے، میرا مال، میرا گھر، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، سب میرا۔ انسان بہت فکر کرتا ہے، یہ دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے، سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے، طریقہ یہ کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ یہ دنیا میں ایسے جینا جیسے ایک مسافر جیتا ہے، اللہ اکبر، راہگیر جیتا ہے ایسے جینا۔ یہاں کی چیزوں سے دل لگاؤ گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہاں کی چیزوں میں دل اٹک جائے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ یاد رکھو یہ دنیا میں ایسے جیو جیسے ایک مسافر جیتا ہے۔ کیا خیال ہے مسافر کیسے جیتا ہے؟ مسافر کیسے سفر کرتا ہے؟ کتنا مال اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، کتنی چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جب چلتا ہے تو اپنی منزل کی طرف اس کی فکر ہوتی ہے، کہیں پر رکا تو چند منٹوں کے لیے رکا، اگر اس سے کوئی کہا جائے کہ آپ سفر میں رکے ہو تو رکی جاؤ یہیں پر، کہے گا نہیں، سفر طے کرنا ہے، جانا ہے، مجھے میرا ڈیسٹینیشن پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس مقام پر مجھے پہنچنا ہے، بس سفر کی طرح سفر کرو۔ یہ دنیا میں بھی، یہ دنیا کی چیزوں کو بھی اہمیت نہ دو۔ جب یہ دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیں گے تو معمولی چیزوں سے ڈر لگنے لگے گا، یاد رکھنا، معمولی چیزوں سے ڈر لگنے لگے گا۔ کیوں؟ محبت ہے نا دنیا سے، یہ محبت نکالو چیزوں سے۔ مسافر کی طرح، ایک مسافر جیسے جیتا ہے ویسے جینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث اللہ اکبر ترمذی کی ہے، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، کون؟ ابو ہاشم، کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت جب خراب ہوئی عیادت کے لیے گئے، عیادت، بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ کہا ماموں جان کیسے ہو؟ دیکھا کہ ماموں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا ماموں جان کیوں؟ موت کے خوف سے، اس لیے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اس لیے؟ کہا معاویہ اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت آنے والی ہے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے، اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا، رو اس لیے رہا ہوں کہ لگتا ہے میں نے وہ عہد توڑ دیا ہے، میں نے وہ وعدہ توڑ دیا ہے، ایسا لگتا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا ماموں جان کیا عہد تھا،
کیا عہد آپ نے لیا تھا اللہ کے نبی سے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دنیا کے مال میں سے تیرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ایک سواری اپنے ساتھ رکھ اور ایک غلام اپنے ساتھ رکھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، اور اللہ کے نبی کے وہ عہد کو میں نے توڑ دیا۔ سواری، غلام کے علاوہ چند روپے بھی اور رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رونا آنا چاہیے، این آر سی پر نہیں، سٹیزن شپ بل پر نہیں، رونا آنا چاہیے میرے آپ کے اعمال پر۔ رونا آنا چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتیں خرچ کر رہا ہوں کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس جا کر۔ رونا آنا چاہیے، لیکن صحیح وجہ کے ساتھ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو چیزوں کو اسلام اہمیت نہیں دیا ہے، ہم کیوں اہمیت دے رہے ہیں بھلا؟ جو دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند دنوں کے لڑکا، بات ختم۔ اس کے بعد وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ چیز سمجھنے کی ہے میرے بھائی۔ اچھا، یہ چیز سمجھانا بھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ڈاکیومنٹ کی ڈسکشن چل رہی ہے، میرے پاس یہ ہے، چلتا کیا؟ میرے پاس یہ والا ڈاکیومنٹ ہے، چلتا کیا؟ اچھا، دینے کا ارادہ ہے، نیت بنا کے بیٹھ گئے کہ این آر سی آئے اور آپ اپنی سٹیزن شپ ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں لائن میں، تیار لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائی، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، بہت غلط ڈائریکشن میں۔ آؤ یہ چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دو، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے۔ چٹائی جانتے ہیں نا؟ اچھا، چٹائی کا معنی، اب کی چٹائی بھی نرم ہے بھائی، مشینوں سے بنی ہوئی ہے، ہاں، اس کی بنت الگ ہے، وہ الگ قسم سے بنی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے اس کا کہ جھاڑ کے ٹہنیوں سے بنی ہوئی چٹائی کیسی ہوگی، جھاڑ کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کیسی ہوگی؟ تھوڑا اندازہ کر لینا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوتے، ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی چٹائی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی چادر بچھی نہیں ہوتی، کوئی گدا لگا ہوا نہیں ہوتا، خود اللہ کے نبی چٹائی پر سو جاتے۔ جب اٹھتے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چٹائی کے نشان کے چھتے ہم اللہ کے نبی کے جسم پر دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا دنیا کے اندر زیادہ چلے گا تو یہ پرابلم ہوتا۔ انسان جو ہے دنیا سے جب محبت کرنے لگتا تو ہر چیز ڈرانا شروع کرتی ہے اس کو، ہر چیز ڈرانا۔ نئی گاڑی لے لیا، اتنی محبت، رات میں باہر گھر کے رکھا، 4 وقت دیکھ کے آتا جا کے، محبت ہے نا۔ کہیں نئی جگہ چلا گیا، پارکنگ میں لگایا، پریشانی لگی ہوئی رہتی، گئی کیا ہے کیا۔ نیا موبائل خریدتا ہے، کیوں؟ محبت ہے یہ چیزوں سے، انسان کو محبت ہے یہ دنیا کی چیزوں سے۔ جب تک یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلے گی، یہ کیڑے مکوڑے ہمیں ڈراتے رہیں گے ہمیشہ، اور ہم ڈرتے رہیں گے ہمیشہ جب تک یہ دنیا کی محبت دل میں سے نہیں نکلے گی۔ اصل ٹھکانہ کیا ہے جانو تو صحیح، کیا اصل ٹھکانہ ہمارا یہیں کا ہے؟ کیا ہمیشہ یہ دنیا میں رہنا ہے ہمیں؟ کیا ہمیشہ جس گھر کو آپ بڑے منتوں اور مرادوں سے بنائے تھے ہمیشہ اسی میں رہیں گے آپ؟ جس دن آپ کے گلے سے، نرخرے میں سے سانس نکل کے اکھڑ جائے گی، آپ کا جسم اور آپ کی روح الگ الگ ہو جائے گی، آپ کے اپنے چاہنے والے آپ کے اپنے گھر میں سے نکال کے قبرستان میں دفن کر دیں گے آپ کو، کوئی نہیں رہنے والا یہاں پر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بھائی، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں بہت واضح انداز میں ہمارے لیے نصیحتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات آخری ٹھکانے کے تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ قصص کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، یہ چیز کو سمجھنا اور خود بھی دوسروں کو بھی سمجھانا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ تمہیں جو کچھ یہ عطا کیا گیا ہے، تمہارے لگژری کپڑے، تمہارے لگژری جوتے، تمہارے لگژری گاڑیاں، تمہارے بڑے بڑے حویلیاں، تمہارے گھر، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، وما اوتیتم، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا،
یہ کیا ہے؟ دنیا کا سرو سامان ہے اور کچھ نہیں. اصل کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقا. اصل خیر تو اللہ کے پاس ہے جو آخرت میں عطا کیا گیا جانے والا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون. پھر عقل کیوں حاصل نہیں کرتے صاحب؟ کب عقل آئے گی ہمیں؟ کب تمیز آئے گی؟ یہ دنیا کے رنگ رلیوں کے پیچھے، یہ دنیا کے رنگین چاکو چون کے پیچھے، یہ دنیا کی بہترین چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا کا سامان ہے. اصل چیز تو اللہ کے پاس ہے. اصل خیر تو اللہ کے پاس ہے. اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کھول کر بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں. پڑھنا گھر جا کر، خود بھی پڑھنا، گھر والوں کو بھی پڑھانا. کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زینت لوگوں کے لیے، اور ان کی شہوت، ان کے بیوی بچے، ان کا مال، اچھی سواریاں، اچھا اناج، یہ سب چیزیں لوگ دنیا اپنے لیے سمجھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سر و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اصل ٹھکانہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے. یہ ٹیمپرری ہے. یہ آج ہے کل نہیں رہے گا. آج ہے کل نہیں ہوگا. آج ہمارا گھر ہے کل نہیں ہو سکتا ہے. آج ہماری اولادیں ہیں کل نہیں ہو سکتی ہے. آج ہمارے ماں باپ ہے کل نہیں ہوں گے. آج کسی کی حکومت ہے کل نہیں ہوں گی. آج کسی کے پاس پاور ہے کل نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں فنا ہونے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. کس چیز پہ ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے؟ کیا ہمارا دماغ کام کر رہا ہے؟ کون سے ڈائریکشن میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی سمجھو، یہ دنیا کی زینت کی چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ. اور ہوم ورک میں آج سورہ نور کی آیت نمبر 55 لے کر جانا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھنا گھر جا کر. اس میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک وعدہ، ابو کا وعدہ، بیٹے تمہارے لیے یہ لاؤں گا. ایک وعدہ گھر کے بڑوں کا وعدہ، یہ کروں گا. ایک وعدہ ہمارا وعدہ، دنیا میں یہ بن کر دکھاؤں گا. ایک وعدہ لیڈر کا وعدہ، تمہیں یہ چیزیں عطا کی جائیں گی. ایک وعدہ ایک لیڈر کا وعدہ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے خلاف کوئی چیز نہیں. اور ایک وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ. اور اللہ کی قسم، یہ ساری کائنات کے وعدوں میں اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا. یاد رکھنا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں. اللہ وعدے سے کبھی نہیں پلٹتا. واللہ لا یخلف المیعاد. اللہ نہیں پلٹتا اپنے وعدے سے. سورہ نور آیت نمبر 55. 900 سال کی حکومت یاد کر لینا، پھر اس کے بعد سے پچھلے 100 سال یاد کر لینا، اور پھر اس کے بعد اب کی سچویشن یاد کرنا. یہ 3 زمانے اپنے ذہن میں رکھنا اور پھر یہ آیت پڑھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وعد اللہ للذین آمنوا. اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں. وعملوا الصالحات، اور ان میں سے جو نیک عمل کرتے ہیں. اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. سَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس زمین کے اوپر خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا. اللہ اکبر. وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں خلافت عطا کرے گا. کہاں کی؟ یہ زمین کی خلافت عطا کرے گا. کیا شرائط ہے؟ 2 بنیادی شرطیں ہیں. ایک ہے پکا ایمان لانا، دوسرا ہے نیک عمل کرنا. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکیومنٹ جمع کر لیں گے تو دشمن ہمیں بخش دے گا؟ کیا ماننا ہے؟ کیا سارے پروفز آپ جمع کر پالیں گے تو کیا دشمن کی چالیں ناکام ہو جائیں گی؟ نہیں میرے بھائی، آپ میں اور مجھ میں وہ طاقت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو پسپا کیا تھا، نہ کبھی کر پائیں گے. اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد. اٹھاؤ ساری تاریخی واقعات، وقت نہیں ہے پیش کرنے کا، لیکن تھوڑا ڈائریکشن لو اپنے اندر میں. ابھی جو فی الوقت کے ڈائریکشنز ہیں، حیدرآباد کا صرف ماحول بتاتا ہوں میں آپ کو. کسی کو نہیں پتا کب کیا کرنا ہے، کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کب کیا ہونے والا ہے. کوئی منظم
جو ہے نا انسان کے پاس تنظیم نہیں, کوئی پلان نہیں, کوئی چیز مشورے نہیں, بس ہر آدمی اپنے اپنے ایک ایک ڈائریکشن سلیکٹ کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کر لیں گے, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کر لیں گے. ایک بات تو ضرور ہے کہ جو علماء آج تک ہم سے یہ کہتے آئے تھے سڑکیں جام نہ کرو, لوگوں کو تکلیف نہ دو, لیکن آج وہی علماء ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آیا ہے, باہر نکلنے کا وقت آیا ہے. تو کچھ تو وجہ ہوگی. علماء کی دور اندیشی ہم نہیں سمجھ سکتے, ان کا علمی مقام مرتبہ, ان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, ان کا پیرامیٹر الگ ہے, وہ بہت دور سے سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں, وہ ایسے ہی نہیں کہتے ایل فیل باتیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے, جاؤں گا تو پس گیا تو مصیبت آ گئی تو میرے بیوی بچوں کو کون, میرا گھر کون چلائے گا. آپ دیکھیے, شرم ہے ہم حیدرآبادیوں پر, حقیقت کہہ رہا ہوں, شرم ہے ہم حیدرآبادیوں پر, دوسرے اسٹیٹس کے مقابلے میں شرم ہے ہم پر, حقیقت بات کہہ رہا ہوں. نہیں جاگے ابھی, سو رہے مست چادر تانے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیشنل اور گورنمنٹ کی جو پالیسی ابھی آئی ہے اس سے کوئی لوکل پولیٹیکل ونگ ہمیں بچا لے گی, خواب غفلت ہے. یاد رکھنا, خواب غفلت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہمارا محلے کا لیڈر ہمیں اس سے بچا لے گا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہماری پارٹی دمدار ہے وہ بچا لے گی, نہیں میرے بھائی, یہ پالیسی الگ ہے بہت. یہ سارے پالیسیوں سے الگ پالیسی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس لاؤ لوگوں کے اندر. وہ دو چیزیں بتا دوں گا. پہلی چیز کیا ہے, میں نے خطبہ کہاں سے شروع کیا, خطبہ یہاں سے شروع کیا کہ دنیا کو اہمیت نہ دو. اب جو باتیں بتا رہا ہوں وہ اہمیت دینے کی نہیں ہے, ترتیب تو دینا پڑے گا. ایسا مت کرو کہ لوگ جو ہے آدھار کارڈ کا مسئلہ آیا تھا 5 6 سال 8 10 سال پہلے, لوگ نمازیں چھوڑ کر لائن میں کھڑے رہے, اللہ کو ناراض کرے. مسجدوں کے بازو سینٹر سے آدھار کارڈ کیا ہم نے دیکھے, لوگ لائن میں کھڑے ہیں, مؤذن صاحب اقامت دے رہے ہیں, نہیں نمبر آئے گا چلے جائے گا تو بڑا مسئلہ ہے, کرے نہ کرے. کیا ہوا, آج وہی آدھار کارڈ کے پیچھے پڑھنا بھول گئے دیکھ کے. دس از جسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ناٹ سٹیزنشپ. لکھے ہوا ہے نا, لکھے ہوا ہے. یہ سٹیزنشپ کا کارڈ نہیں ہوتا. لوگ آواز یہ سٹیزنشپ نہیں میرے بھائی, یہ چیز سمجھو. 2 بلز, 2 طرح کے قانون. لوگوں کو آج بھی اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں. لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اب تک بہت باتیں کر لیے, وہ پارٹی باتیں کر لی, انہوں باتیں کر لیے, وہ سب ہوتے رہیں گا, چھوڑ دو. نہیں میرے بھائی, یہ بات تھوڑی الگ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. 2 قانون. ایک قانون ہے NRC کا قانون, NRC کا قانون. اس کو سمجھیے اور سمجھائیے لوگوں کو. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں گے, آدھار کارڈ, پاسپورٹ, پین کارڈ, ووٹر آئی ڈی کارڈ, راشن کارڈ, گھر کے پیپر, یہ پورا لا کے ایسا دے دیے, اچھا آپ انڈین ہے جائیے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا قانون نہیں. آپ 1000 پروفز بھی لا کے سامنے رکھیں گے آپ کی آئیڈینٹی کی, کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. پاسپورٹ نہیں, ہٹاؤ بازوک سب, آدھار سب بازوک ہٹاؤ. NRC کے اندر ہوگا یہ کہ سب سے پہلی یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, جو باہر افواہیں پھیل رہی ہے NRC کو لے کر, وہ پہلے باہر ذہن سے نکالیے. لوگ اپنے اپنے من میں آئے باتیں کر رہے ہیں, نہیں. سب سے بنیادی بات, ایک چیز NRC آسام میں امپلیمنٹ ہو چکی ہے. کب؟ اب نہیں, بہت سال پہلے ہو گئی. ڈیٹینشن سینٹر بھی شروع ہو چکے ہیں, وہاں پر بہت دن سے چل رہا ہے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے تقریباً 10 سال لگ گئے. اس سمے, اس وقت میں 10 سال لگ گئے پورے آسام میں. پھر ری ویریفائی ہوا, پھر ہوا, 19 لاکھ لوگ باہر آ گئے. 19 لاکھ لوگوں میں دیکھو, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ ایک تدبیر کرتے ہیں, اللہ ایک تدبیر کرتا. ان کا ایک پلان ہے, اللہ کا ایک پلان ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. یاد رکھو, اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. پلان تو اس لیے بنا گیا تھا کہ آسام میں جو گھس پیٹیے ہیں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ان کو نکالے, اور ٹارگٹ تھا مسلمان. کیا کہہ رہا ہوں, کیوں NRC آیا؟ دیکھو تاریخ پڑھنا, یاد رکھنا سب چیزیں. NRC آیا اس لیے آسام میں بنگلہ دیش کے گھس پیٹیوں کو نکالنے کے لیے NRC لایا گیا. ٹارگٹ تھے مسلمان. ٹارگٹ کون تھے؟ مسلمان. NRC کی جب فائنل لسٹ آئی, 19 لاکھ لوگ لسٹ سے باہر.
19 लाख लोग में 4 लाख सिर्फ मुसलमान, 15 लाख गैर मुसलमान। अल्लाह अकबर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कितनी बेहतरीन चाल चलने वाला है, उसकी तदबीर देखो। अब सब उलट गया मसला, जो प्लान था उल्टा इधर आ गया। अब बोले ऐसा, अब तो एक रीप्लान करना पड़ेगा। एनआरसी के लिए एनआरसी लाया गया इनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन बाहर निकले कौन? खुद उनकी कौम के लोग। प्रॉब्लम हो गई। अब बोले फिर अब क्या? रीप्लान करना पड़ेगा। रीप्लान करने के लिए एक और कानून लाया गया जिसका नाम है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब सीए हो गया, हुआ बिल नहीं रह गया। कैब कैब अपन बोल रहे हैं। अब अपने लोगों को कैब कैब बोले तो ऐसा समझ में आ रहा वो उबर ओला की कैब है कि क्या है कि उनका स्ट्राइक चल रहा कि नहीं 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 वो कैब अलग है ये कैब अलग है। समझाना लोगों को अपन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या बताया गया कि 3 मुल्कों से जो लोग, 3 मुल्कों के माइनॉरिटीज बोल के उसको डिस्क्राइब भी कर दिए। 3 मुल्कों के, कहां कहां से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये 3 कंट्री के जो माइनॉरिटीज हैं, जो अपने मुल्क में परेशान किए जा रहे हैं, जो अपने धर्म पे नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे मुश्किल लोगों को हम यहां पर सिटीजनशिप देंगे। और उनके नाम बताए गए, मुसलमानों को छोड़ के सब ऐसा मान सकते हैं आप, 1-2 इधर उधर होंगे, मुसलमानों को छोड़ के सब ऐसा बोल दिया तो काफी रहेगा, लिस्ट गिराने से बेहतर। आगे बस समझ, इसको समझिए और दूसरों को भी समझाइए। क्यों ये क्यों समझा रहा हूं? सब जुम्मे के खुतबे में मेंबर रसूल से समझा रहा हूं, इसलिए कि अब ये जो मसला है, ये मसला सिर्फ सिटीजनशिप का मसला नहीं रह गया। सिर्फ इसका मसला नहीं कि मेरा घर तेरा घर, मेरी जमीन तेरी जमीन, ये नहीं। अब यहां पर ईमान के सौदे का मसला हो गया है। ईमान के सौदे का मसला लोग हर डायरेक्शन से देख रहे हैं। इस डायरेक्शन से देखो मसले को। क्या कहा गया कि ये 3 कंट्री से जो भाग के इधर आए हैं, जब एनआरसी की जाएगी, अगर एनआरसी की लिस्ट में इनका नाम नहीं शामिल होगा, अगर वो हिंदू होंगे, तो ये कैब बिल के जरिए से, कैब एक्ट के जरिए से इन्हें यहां की नागरिकता और सिटीजनशिप दे दी जाएगी। सिख होंगे तो भी, ईसाई होंगे तो भी, बौद्ध होंगे तो भी, हाँ जैन होंगे तो भी, लेकिन मुसलमान होंगे तो नहीं दिया जाएगा। अब पूरे सिनेरियो के अंदर समझना क्या है। एक 10 साल, एक 6-8 साल पहले एक नारा लगा था, घर वापसी। याद है? याद है घर वापसी? घर वापसी का मतलब था, लोगों को कहा गया राशन कार्ड बना रहे बोल के लाइन में खड़ा करें। यूपी की बात है, यूपी बिहार की बात है। क्या बना? राशन कार्ड बना रहे बोल के लाइन में खड़ा करके पूरों को गायत्री मंत्र पढ़ा दिया। बोले कि तुम ना हिंदू हो गए आज से, चलो। हुआ ऐसा, बहुत जगहों पे हुआ ऐसा। घर वापसी का मतलब वापस आओ। अब मुसलमानों को एक निकालने की वजह, एक वजह यह भी हो सकती है कि ठीक है अपने आप को मुसलमान ना कहो, हिंदू कहो, हिंदू कहो, नागरिकता मिल जाएगी। क्या कहते हैं? मंजूर है सौदा? ईमान का सौदा है, ईमान का सौदा है ये चीज समझिए। आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है करवा लो। यकीन जानिए 100 में से 80% ऐसे लोग हैं, मुसलमान गैर मुसलमान सब मिला के, वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। 50 साल पहले डॉक्यूमेंट किसके पास होंगे भाई? वो भी वो जो चाह रहे हैं वो वाले डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? बड़ी मुश्किल की बात है। सिंपल और आसान तरीका क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? 2 काम मैंने कहा, अल्लाह से शुरू करना है, खत्म अल्लाह पे। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह ने अता कर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर इसके बाद क्या करना है? असबाब भी तलाश करना है। सबसे पहली चीज अल्लाह की तरफ रुजू हो, सबसे पहला मसला। जब तक अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जमीन के ऊपर तुम्हें जीने के मौके नहीं अता करेगा। वापस आना होगा अल्लाह के पास, अल्लाह के पास वापस आना होगा। बहुत देर हो चुकी है अभी तक। दावती मैदान का मामला उठा लो, क्रिसमस का महीना है, 25 दिसंबर, आपके मेरे मोहल्लों में बेकरी वाले होंगे, क्रिसमस का केक बेच रहे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। जो ये कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना है, ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है, गाली देने के बराबर है। और इसमें शरीक हो सकते हैं क्या? उसमें ताउन कर सकते हैं क्या? क्या हम भी क्रिसमस का केक बनाकर बेच सकते हैं क्या? अल्लाह अकबर। समझाने की जरूरत है मेरे भाई, समझाने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मरियम की आयतें पढ़ो, 88, 89, 90 जाकर।
اللہ اکبر. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے, اولاد جنی ہے. اس بات کا احساس زمین و آسمان کو ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ چیزیں. کیسا ہم اس میں تعاون کر کے اچھا رہ سکتے ہیں, کیسا اس میں تعاون کرنے کے بعد بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. سب سے بنیادی چیز اللہ کی طرف آؤ, اور اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے خود بھی اللہ کی طرف آنا ہے, دوسروں کو بھی اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. کیا کہو, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ. واحد حل ہے, یاد رکھنا. تاتاریوں نے بھی یہی لوٹ مار مچائی تھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے سامنے دعوت کا دروازہ کھولا, ساری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. حل ہے یہ, یاد رکھنا. اللہ کی طرف خود بھی آنا ہوگا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بھی لانا ہوگا. شروعات یہاں سے کیجئے. دوسرا کام, جو قومیں جو زبان سنتی ہے ان کو وہی زبان میں سمجھانا ہوگا. جو شخص تیلگو زبان جانتا ہے صرف, اس کے سامنے دوسری بھاشا میں کتنا پکارنا ہے پکارو, سمجھیں گے کیا؟ نہیں. جو عربی جانتا ہے اسے دوسری زبان میں پکارو, سمجھیں گے کیا؟ نہیں. ہمارے یہاں پر ہندوستان میں, ایشیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے شروع سے, حکومتوں کے خلاف بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. پہلے لیڈروں کو کہیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا, ایم ایل اے اور ایم پیز نہیں کر پائیں گے, قوم کو روڈ پر نکلنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا, آنا پڑے گا. یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے, ایک ضرورت ہے وقت کی. آپ کو اور مجھ کو باہر نکلنا ہے ہمارے حق کے لیے. اور آپ یقین جانیے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو یہاں پر 30-35 سال کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور 20-25 سال تک ایسے چلیں گا مسئلہ. یہ اصل جو مسئلہ ہے ہماری اولادوں کا مسئلہ ہے, آنے والی نسل کا اہم مسئلہ ہے. اب تو امپلیمنٹیشن ہوئے تک سالوں لگ جائیں گے. جب یہ قانون میں سختی ہوگی آپ کی اور میری نسلیں ہمیں کوسے گی, یاد رکھنا. اگر ان کے لیے بنا کر نہیں جائیں گے, ان کے لیے محنت نہیں کریں گے. جنگ خندق کو یاد کر لینا, کیسی صحابہ نے محنت کی تھی, سبب اختیار کیا, اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ پر پورا توکل کیا, اللہ سے مدد مانگی, اور سبب اختیار کیا پوری خندق کھود دی چو طرف. اور آج کے دور میں یہ قانون اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک خندق لگانی ہے ہمیں, وہ پروٹیسٹ کی خندق ہے, لگانی ہے. محنت کرنا ہوگا. ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے سب. خندق کا تھوڑا واقعات یاد کر لو, پیٹ پر پتھر باندھ کے صحابہ گڑے کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. کیسی وہ محنت کرنی ہوگی, باہر نکلنا ہوگا, تھوڑا اپنے حق کے لیے آواز نکالنی ہوگی. اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خطبے کے آخر میں, حالانکہ میرا وقت ہو گیا ہے. بالکل 5-6 منٹ کے اندر چند باتیں میں کہوں گا. سب سے پہلی بات, اپنے مسجدوں کے اندر, اپنی مسجدوں کے اندر میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں, اپنی مسجدوں میں جہری نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. سب سے پہلے یہ صحابہ کا, یہ اسلاف کا طریقہ کار ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب ایسے امت پر مسائل درپیش ہوتے ہیں کیا دعا کریں گے؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہ مسلمانوں کو, اسلام کو عزت عطا کر, سل بلندی عطا کر. وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ, اللہ مشرکوں کو اور شرک کو نیست و نابود کر دے, ذلیل کر دے. وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ, مولا تیرے دین کے دشمنوں کو تو پکڑ لے. اللہ اکبر. قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا. بولو اپنے اماموں کو اپنی مسجدوں میں, محلوں کے اندر فجر کی نماز میں, عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. دوسری چیز, کہیں نہ کہیں یہ قانون آنے کے بعد, امینڈمنٹ ہونے کے بعد, جو CAA ہے, یہ قانون آنے کے بعد کہیں نہ کہیں مسلمان قوم کو دوسری قوموں سے کاٹ دیا گیا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں دراڑ آ جائے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کے اندر لڑائی ہو, مسلمانوں کے اندر, غیر مسلمانوں کے اندر, ہندو بھائیوں میں مسلمانوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو. یہ کوشش کی جا رہی ہے, ماحول سے ہمیں لگتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم محلے میں نوجوان ہیں, محلے میں نوجوانوں کو, مسلمان نوجوان, ہندو نوجوان, کرسچن نوجوان, سکھ نوجوان, سب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں. اگر کوئی ناگہانی واقعہ ہوتا ہے اچھی طرح تفتیش کر لے, کیا کوئی ہمیں لڑانے کے لیے معاملہ تو پیش نہیں کر رہا ہے, کیا کوئی ہمیں بھڑکانے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا ہے, اور یہ سازش چل رہی ہے. ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے, ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے. ابھی اس وقت معاملہ ایسا ہے کہ ان کے پاس سے ادھر پتھر آیا, ادھر سے ادھر پتھر آیا, بس معاملہ ختم. نہیں, ایسا نہیں.
صبر سے، تحمل سے امن کو برقرار رکھیے. محلے کے اندر جو ہے نا ایک جہتی کی مثال بننے کی کوشش کریے. پورے محلوں کے اندر اپنے آپ کو اس بات کی طرف سمیٹ کر لائیے کہ کہیں سے بھی کوئی دشمن ہمارے اندر لڑائی پیدا نہ کرے. تیسرا مسئلہ پروٹیسٹ اور دھرنا. اس کے لیے جو ہے منظم طریقے سے کام کرنا ضروری ہے. کوئی اٹھ کر فیس بک پہ ڈال دے کل آؤ دھرنا ہے بول تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. کوئی اٹھ کر یہ پوسٹ کر دے کہ چلو دھرنے میں جائیں گے، ایسا طریقہ نہیں ہوتا. پروٹیسٹ کرنے کے بھی جو ہے نا اصول، اس کو اپنائیں. سب سے پہلے پروٹیسٹ کرنے کے لیے پولیس کی پرمیشن لی جائے اور ان کو تیقن دیا جائے، انہیں یقین دلایا جائے کہ ہم پیسفل جو ہے نا دھرنا دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے. ہم اس کے اندر کسی کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، شہر اور قانون کے خلاف کے نعرے نہیں لگائیں گے. ہم جو ہے نا کسی حکومت کے جو ہے نا ہم کسی خاص فرد کے بارے میں جو ہے نا مخالفت میں نعرے نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم صرف اس قانون کے لیے جو قانون ابھی بنا ہے CAA، اس کے لیے ہم ہمارے حق کے لیے NRC کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، اس کی اجازت سب سے پہلے لے لیں. اس کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 دن سے مسئلہ یہ ہو رہا کہ ایک خبر آ رہی کہ یہاں سے پروٹیسٹ رہیں گا، قوم پہنچ جا رہی، جذبے والے لوگ پہنچ جا رہے ہیں. جانے کے بعد پتا چل رہا کہ نہیں ہے، پولیس پرمیشن نہیں لیے تھے، پولیس نے پرمیشن نہیں دی ہے ابھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہوگا کہ حوصلے اور ختم ہو جائیں گے، اعتماد ختم ہو جائے گا چیزوں پہ سے. لوگ بولیں گے کہ یہ تو سب پکارا ہوتے رہتا، لوگ بلا وجہ کے جو ہے نا اعلانات کرتے رہتے، کیا جائیں بیکار، ٹائم خراب. ایسا نہ ہو، بلکہ منظم طریقے سے ہو. اور پروٹیسٹ جب کریں گے تو یہ جو قانون بن رہا ہے، یہ قانون سے سب لوگوں کو تکلیف ہونے والی ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں. یہ چیز سمجھ لیجئے، اس کو بھی سمجھائیے لوگوں کے اندر. کیا سمجھانا ہے کہ اگر NRC آئے گا تو صرف مسلمانوں کو یہاں کی ناگرکتا ثابت نہیں کرنا ہے، بلکہ سب کو کرنا ہے. اور پروٹیسٹ اس لیے بھی کرنا ہے کہ CAA امینڈمنٹ جو آیا ہے اب، یہ امینڈمنٹ کے قانون میں صرف مسلمانوں کو نکالا گیا ہے. شعور یہ پیدا کرنا ہے، یہ امینڈمنٹ پھر آگے چل کے کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے آج مسلمانوں کو نکالا گیا ہے، کل دلتوں کو نکالا جا سکتا ہے، پرسوں سکھوں کو نکالا جا سکتا ہے، پھر عیسائیوں کو نکالا جا سکتا ہے، پھر بدھوں کو اور جین کو، چاہے وہ کسی کو بھی نکالے امینڈمنٹ کر کے. اس کی مخالفت کرنا ضروری ہے. اس لیے سب لوگ گھیرے میں ہیں اس کے اندر. کوئی یقین دلا سکتا ہے کہ اب یہ جو قانون بنا اس کے بعد تبدیل نہیں ہوگا؟ پھر ہوگا تبدیل قانون، پھر کوئی امینڈمنٹ کرے گا آگے. یہ اویئرنیس لانا ہے لوگوں کے اندر، اور سب کو ساتھ لے کر دھرنا دینا ہے. پرٹیکولر ایک طبقے کے لوگ نہیں، مسلمانوں کے اندر تو سب جماعتیں مل کر، اور مذہب کی بات آئی تو سب مذہب والے مل کر، سب لوگ مل کر اس کے اندر آنا ہے. اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جامعہ ملیہ کے اندر جو مسئلہ ہوا وہ یہی مسئلہ ہوا کہ جامعہ ملیہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ صبح سے پروٹیسٹ کر رہے تھے، 3 بجے تک پیسفل پروٹیسٹ چلا تھا. اچانک گڑبڑ کیوں ہوئی؟ گڑبڑ کرنے والے ہوتے پہلے سے کر لیتے. معلوم کیا ہوا؟ نہ جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹس نے گڑبڑ کی، نہ پولیس نے گڑبڑ کی، کوئی تیسرا تھا جو آ کر آگ لگا کر گیا. اندازہ ہوا اس بات سے؟ تو پروٹیسٹ اگر آرگنائز کر رہے ہیں تو اس بارے میں بھی خیال رکھنا، کون کون آ رہے ہیں، کون نہیں آ رہے ہیں. والنٹیئرز کو ہوشیار رکھنا ساتھ میں، کوئی غیر غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پبلک پراپرٹی کو تو ڈیمیج نہیں کر رہا ہے. یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پروٹیسٹ کرنا ہے، اور کر سکتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ دوسرے اسٹیٹس میں زبردست چل رہا ہے، بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے، منظم انداز میں چل رہا ہے. صرف حیدرآباد کو چھوڑ کے ڈرے ہوئے لوگ، سہمے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، صرف گھر میں بیٹھ جائیں گے تو NRC سے بچ جائیں گے؟ کیا ماننا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد بھڑکانا نہیں، ہمارا مقصد جگانا ہے. کب جاگیں گے بھائی آخر؟ کب اٹھیں گے آخر؟ کب؟ ایک اور آخر میں بات بتا دیتا ہوں. اب وہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں کہا ہے اس کے حساب سے ہم چلیں گے. ملت کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہم چلیں گے. ہمارے ملت کے بڑوں نے ہم سے کہا ابھی تو فی الوقت کسی کو بھی کوئی بھی ڈاکیومنٹ دینے کی ضرورت نہیں، جب ہمارے بڑے کہیں گے تب دے دیں گے. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں میرے بھائی، ہم دشمن کا رونا روتے نا ہمیشہ، دشمن کی سازشیں، دشمن کی چالیں، اس کی چال اس کی چال. ایک سوال کروں، سوال یہ ہے کہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا، اس میں کس کی چال ہے؟ آپ کے آدھار کارڈ میں، پاسپورٹ پہ نام الگ الگ ہے، یہ کس کی چال ہے؟
آپ کے آدھار کارڈ میں الگ ایڈریس ہے, ووٹر آئی ڈی میں الگ ایڈریس ہے. یہ کس کی چال ہے؟ چال نہیں ہے کس کی بھی, یہ ہماری غفلت ہے, یہ ہماری غفلت ہے. کیوں غفلت برتے بھائی, کیوں غفلت برتے ہم ابھی تک, کیوں غفلت کی زندگی گزارے ہم ابھی تک؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, غفلت سے باہر نکلنا ہوگا. اپنے آپ کو جو ہے نا, جو ہوشیار لوگ ہیں, جو جاگے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو. یہ چیز سمجھیے. اور آخری بات یہی ہے کہ میرے بھائی, یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی زندگی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ بس کھیل تماشا ہے. اصل زندگی والآخرۃ خیر وابقا, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے بھائی. اس کی زیادہ فکر کرو یہ سب چیزوں سے, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی مسبب الاسباب ہے, وہ راستے بنائے گا. وہی ہے جو سب لوگوں پر جو حاکم ہے, وہی ہے جو سب لوگوں پر غالب ہے, وہی ہے جو سارے چیزوں کے فیصلے کرتا ہے, وہی, اسی کے ہاتھ میں ساری خیر کی کنجیاں ہیں, وہی سب کو خیر عطا کرتا ہے, وہی سب کو مصیبتوں سے نکالتا ہے. اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اہتمام کرو اللہ کے فرائض کا, اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے اس کا خاص اہتمام کرو. اللہ کے یہاں گڑ گڑا کر دعا مانگو, اللہ یہ جو مسائل ہمارے درپیش ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے, ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے, مولا تجھ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع ہو کر تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ مولا یہ مسائل سے چھٹکارا دلا, یہ مسائل سے ہمیں نکال, اے مشکلوں سے نکالنے والے یہ مشکل سے ہمیں نکال, اے مشکلوں سے نکالنے والے اس قوم کو مشکلوں سے نکال. وہی مشکلوں سے نکالنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی ہے, اسی کو پکارو, اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ, اسی سے دعائیں مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے, ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا کر. مولا ایک ایسا قائد اور ایسا رہنما عطا کر جو پوری امت مسلمہ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر چل سکے. مولا تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ایسا رہنما, ایسا قائد عطا کر جو ساری امت مسلمہ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر چل سکے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.